وقت محفل مقدس میں ایک یہودی کا غلام بھی حاضر تھا۔ جلدی سے کھڑے ہو کر عالم صاحب سے کہنے لگا کہ میرے پاس 3 روپے ہیں، لیجیے اور سید صاحب کو دے کر میری 3 مرادیں خدائے پاک سے پوری کرا دیجیے۔ عالم صاحب نے اسے 3 روپے لے کر سید صاحب کو خدمت میں پیش کیا اور اس غلام سے کہا کہ ہاں بھائی، بیان کرو کہ تمہاری کیا کیا مرادیں ہیں۔ غلام نے کہا، اول مراد تو یہ ہے کہ میں ایک یہودی کا غلام ہوں، وہ مجھ کو آزاد کرتے۔ یہ سن کر عالم صاحب نے ہاتھ اٹھایا اور دعا مانگی اور حاضرین سے کہا کہ بھائیوں سب دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کی ذکر خیر کی برکت سے اس غلام کو آزاد کر دے۔ سب نے دعا مانگی۔ پھر عالم صاحب نے اس غلام سے پوچھا کہ بھائی تمہاری دوسری مراد کیا ہے؟ اس نے کہا، میرے آقا کا فرما ہے اور میں مسلمان ہوں، قیامت کے دن میں جنت کی طرف اور آقا دوزخ کی طرف روانہ ہوں گے، اسی کا حلال ہے اور میں چاہتا ہوں کہ وہ مسلمان ہو جائے اور دونوں جنت میں ساتھ جائیں۔ عالم صاحب نے سب حاضرین سے بھی دعا کرائی اور خود بھی کی اور فرمایا کہ اب بیان کرو تیسری مراد کیا ہے؟ غلام نے کہا، تیسری مراد یہ کہ میرے آقا کے اور میرے گناہ بخشے جائے۔ پھر عالم صاحب نے خود بھی دعا کی اور حاضرین سے دعا کرائی۔ پھر مولود شریف ختم ہوا اور سب لوگ حصے لے کر اپنے اپنے گھر گئے۔ وہ غلام بھی اپنے آقا کے پاس حاضر ہوا۔ اس نے غلام سے دریافت کیا تو کہاں گیا تھا؟ بڑی دیر میں آیا۔ غلام نے کہا، جناب میں آج بڑی بھاری سوداگری میں تھا، آج میں نے بڑے انمول سودے خریدے ہیں، اس وجہ سے دیر ہو گئی۔ یہودی کو غلام کی باتوں سے سخت حیرت ہوئی کہ یہ ایک مفلس کلان آدمی تھا۔ اس نے کہا، ایسی تجارت کی؟ اس نے کہا، خیر بھائی، ہمیں بھی بتا دو کہ کیا قیمتی مال خریدا ہے۔ پھر تو اس غلام نے اس محفل میلاد شریف کا حال اور سید اور کہا کہ میرے پاس اس وقت جو 3 روپے تھے وہ تینوں روپے 3 مراد پوری ہونے کے لیے دے رہے ہیں۔ یہودی نے کہا، اچھا بتاؤ وہ کیا مرادیں تھی تم نے مانگی؟ غلام نے کہا، اول مراد تو یہ کہ تو میرے آقا ہیں اور میں تیرا غلام ہوں، تیری خدمت کرنی ضروری اور خدا تعالیٰ میرا خالق اور میرا مالک ہے، اس کی عبادت بھی لازم ہے، اس کے لیے چاہتا ہوں کہ اس آقائے حقیقی کا غلام ہو جاؤں اور تم مجھے آزاد کر دے۔ چنانچہ وہ مقبول وقت میں دعا مانگی گئی تھی، اس لیے عصر کا تیرا پہلے ہی نشانہ ہدایت پر پہنچ چکا تھا۔ یہودی نے کہا لے بھائی جا، میں نے تجھے آزاد کیا، اب دوسری مراد بتا اپنی کیا ہے؟ غلام نے سلام عرض کیا اور عرض کی کہ اے آقائے مدر، دوسری مراد یہ ہے کہ میں نے مدتوں تک حضور کا نمک کھایا ہے اور میں مومن ہوں اور تو کافر ہے، قیامت کے دن میں جنت کی طرف اور تو دوزخ کی طرف روانہ ہوگا، اس لیے میں نے دوسرا روپیہ دیا کہ دعا کیجیے کہ میرا آقا بھی مسلمان ہو جائے اور میرا آقا دونوں جنت کی طرف ساتھ جائے۔ یہودی نے کہا، اگر تیرا یہ مراد ہے تو میں بہت خوشی سے اسلام قبول کرتا ہوں اور پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب بیان کر کہ وہ تیسری مراد کیا ہے؟ غلام نے کہا، وہ تیسری مراد یہ ہے کہ میرے اور آپ کے گناہ اللہ پاک جل شانہ بخش دے۔ یہ سن کر آقا خوش ہوا۔ پھر اس رات کو وہ نامسلم قوم میں کیا دیکھتا ہے کہ اللہ پاک جل شانہ ارشاد فرماتا ہے کہ شاباش تجھ کو، جو بات تیرے اختیار میں تھی، یعنی غلام آزاد کرنا اور خود مسلمان ہونا، وہ تو نے کیا۔ اور تیسری مراد غلام کی یہ ہے کہ تیرے غلام کے گناہ بخشے جائے، وہ میرے اختیار میں ہے، لے یہ تیسری مراد بھی غلام کی پوری ہوئی کہ میں نے اپنے حبیب کے ذکر خیر کی برکت سے تجھ کو اور تیرے غلام کو اور اس عالم صاحب کو اور سید صاحب سائل کو اور تمام حاضرین کو بخشا اور جنت الفردوس عطا فرمائی۔ یہودی جب بیدار ہو تو غلام کے ہمراہ عالم صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اور تمام حاضر اخواب کا مضمون عامی میں بیان کیا
मुसलमान में खूब सही हुआ हो गया।